رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلوات۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کریم کا، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 73 73ویں آیت ہے، جس کو مسلسل آپ حضرات کے سامنے عنوان کلام کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف اور سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ارشاد خالق کائنات اپنے بنائے ہوئے رہنما، بنائے ہوئے رہبر، ہادی، گائیڈ، راشد، ان کے حوالے سے اللہ ان کی صفتیں، ان کی فضیلتیں، ان کی عظمتیں، ان کی کوالٹیز اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا رہبر ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا رہنما ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا گائیڈ ہوگا، اس میں کیا صفتیں ہوں گی، کیا فضیلتیں ہوں گی، کیا اس کی کوالٹیز ہوں گی، اس حوالے سے اللہ اس آیت کریمہ میں بات کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جنہیں ہم نے امام بنایا، یہدون بأمرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کے اوپر وحی نازل کی ہے عمل خیر کرنے کی، فعل خیر کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور انہوں نے زندگی میں، اپنے پاسٹ زندگی میں، گزری ہوئی لائف میں کبھی بھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ کانوا لنا عابدین، انہوں نے ہمیشہ پہلے سے لے کے آج تک انہوں نے فقط اور فقط ہماری عبادت کی ہے۔ تو ایک صفت اللہ کے بنائے ہوئے رہبر کی اور رہنما کی یہ بھی ہے کہ اس کا سر کبھی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس نے جب سر جھکایا ہے، جب سجدہ کیا ہے، فقط اور فقط اللہ کو کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور غور کریں، فکر کریں تھوڑا سا، تو پیغمبر کے 1,25,000 اصحاب کرام ہیں، اللہ کے رسول کے 1,25,000 سے زیادہ اصحاب ہیں۔ ان تمام صحابہ کرام میں اور علی میں اگر فرق دیکھیں گے آپ، جتنے بھی اصحاب کرام پیغمبر کے ہیں، ان سب کے نام کے اوپر لکھا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ۔ تنہا ہے علی جس کے نام کے اوپر لکھا جاتا کرم اللہ وجہہ، اللہ نے اس کے چہرے پہ اپنا کرم کیا۔ سب کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ، علی کے نام کے آگے۔ اچھا، یہ شیعوں کی بات نہیں، ہم تو علیہ السلام لکھتے ہیں، ہمارے یہاں علیہ السلام ہے۔ میں یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، جس نے لکھا ہے، پہچانا ہے، دیکھا ہے کہ سب اصحاب کرام کے نام کے آگے رضی اللہ، اللہ دعا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تنہا ہے علی جس کے نام کے اوپر کرم اللہ وجہ، اللہ نے اس کے چہرے پہ کرم کیا۔ آپ علماء سے پوچھئے جنہوں نے لکھا کہ صاحب سب اللہ سب کے نام کے آگے رضی اللہ،
علی کے نام کے آگے کرم اللہ وجہ. یہ فرق کیوں ہے؟ سب اصحاب ہیں مگر علی الگ ہے، یعنی 1,25,000 الگ ہیں، علی الگ ہیں. سب کے نام کے آگے رضی اللہ، علی کے نام کے آگے کرم اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتانے والا آپ کو یہی بتائے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنے صحابی ہیں ان کا چاہے کوئی بھی وقت ہو مگر بتوں کے سامنے سر جھکا ہے. تنہا علی ہے جس نے کبھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا. تو تمام اصحاب میں علی میں یہی فرق ہے، اصحاب وہ ہیں جن کے سر کبھی نہ کبھی بتوں کے سامنے جھکے ہیں، علی وہ ہے جو بت پرست نہیں ہے، علی بت شکن ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یا علی، اللہ سلامت رکھے آپ کو. میں نے یہ بات ایسے نہیں کہہ دی ہے، نہیں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی اصحاب پیغمبر ہیں، بڑے سے بڑے میں سب کی بات کر رہا ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی دور، نبی کو دیکھ کے تو مسلمان ہوئے نا، ہے نا؟ اس سے پہلے تو کافر تھے نا. اس میں کوئی تعصب، اس میں کوئی تبرے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے. تنہا ہے علی. تو کبھی جس کا وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہمارے چاہنے والے کہ جسے اللہ رہنما بناتا ہے، اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اس نے کبھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا. سب کے آگے رضی اللہ، اللہ راضی ہو جائے. اچھا یہ بھی یہاں بھی ایک مسئلہ ہے. دعا تو ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، سوال یہ ہے کہ پہلے یہ تو پتہ لگائیں اللہ راضی ہوتا کیسے ہے. دعا ہے کہ اللہ راضی ہو، سب کرتے ہیں دعا، آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی سب کرتے ہیں، لیکن پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتا چلے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ خوش کیسے ہوتا ہے. تو پیغمبر کی ایک حدیث ہے اور میں کہوں سب نے لکھی، سب نے لکھی کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی. پیغمبر کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. جو جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، جس سے میں راضی ہوں اس سے اللہ راضی ہے. تو رضی اللہ کی دعا کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ فاطمہ تم سے راضی ہے یا نہیں. اگر فاطمہ راضی ہو جائے گی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اللہ کو راضی کرنے کے لیے شہزادی فاطمہ. اچھا یہ حدیث شیعوں نے نہیں، سب نے لکھی. اللہ کو راضی کرنے سے پہلے شہزادی فاطمہ زہرا کا راضی کرنا ضروری ہے. اچھا اب سوال کریں گے آپ بھی راضی کیسے ہوتی ہے؟ ایک سوال اور بھی آ گیا نا، شہزادی راضی خوش کیسے ہوتی ہے؟ خدا کی قسم شہزادی فاطمہ زہرا راضی ہوتے ہیں حسین پہ رونے سے. بی بی نے زندگی میں ایک ہی تمنا کی ہے، میرے حسین پہ روئے گا کون؟ جو حسین پہ روئے شہزادی فاطمہ زہرا اس سے راضی. صلوات اور پڑھتے محمد والے محمد. تو نماز قائم کرنے کی وہی، زکات ادا کرنے کی وہی، اعمال خیر کرنے کے جتنے بھی اعمال، سارے اعمال میں، سب کے اعمال میں اہل بیت میں فرق ہے. زکات میں فرق، زکات دینے میں فرق ہے، نماز قائم کرنے میں فرق ہے. کمال یہ ہے کہ ان کے روزوں میں بھی فرق ہے. یہ میں نے کبھی جملہ کہا تھا کہ اگر ہم زکات دیتے ہیں تو فقط عبادت ہوتی ہے، اور یہ زکات دیتے ہیں تو آیت ولایت نازل ہوتی ہے. یہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو عبادت، اور یہ اگر روزہ رکھے تو سورہ دہر نازل ہوتی ہے. اہل بیت نے روزے رکھے 3 دن، مولا علی، شہزادی فاطمہ زہرا، مولا امام حسن، مولا حسین روزہ رکھے 3 دن روزے رکھے. اور جیسے، اچھا کمال دیکھیے آپ، یہ روزہ رکھتے تھے اور جیسے ہی روزہ افطار کرنے کا ٹائم آتا تھا ویسے ہی کسی فقیر نے آ کے دروازے پہ آواز دی، دروازہ نوک کر دیا، انا الفقیر. اہل بیت نے اپنی روٹیاں اٹھائی. اچھا علی نے اپنی روٹی اٹھائی، فاطمہ زہرا نے اپنی، حسن نے اپنی، حسین نے اپنی، ایک اور ہے فضا نے بھی اٹھائی، اور سب نے اٹھا کے اپنی روٹی فقیر کو دے دی. پانی سے روزہ افطار کیا سو گئے. دوسرا دن ہوا، ابھی جیسے ہی افطار کا وقت آیا دسترخوان بچھایا گیا، 5 روٹیاں رکھی گئی، پھر فقیر نے آواز لگا دی، انا المسکین، میں مسکین ہوں. پھر سب نے روٹیاں اٹھائی پھر دے دی. تیسرا دن ہوا، پھر دسترخوان بچھا، پھر جیسے ہی افطار کرنے کا وقت آیا ویسے ہی اسیر نے آواز لگا دی، انا الاسیر. سب نے روٹیاں اٹھائی دے دی اسیر کو. نہ جانے فقیر کون سی گھڑی باندھتے تھے اپنی کلائی پر کہ صاحب ابھی دسترخوان بچھا ہوگا، ابھی اہل بیت آ کے بیٹھے ہوں گے، بس اب افطار کرنے والے ہوں گے، تو فوراً آواز لگا دی. اچھا یہ بھی دیکھیے کہ ایک ہی دروازہ لا گیا مرنے کے لیے. مدینے میں تو اور بہت. اچھا ایک سے ایک غنی تھا، دولت مند، جنہوں نے اپنے نام غنی رکھے ہیں.
उनके दरवाजे पे जाते, है ना, मदीने में थे ना। मगर कमाल ये हुआ कि जो आ रहे थे फकत अहले बैत के दरवाजे पे आ रहे थे, और 5 की 5 रोटियां इन्होंने उठा एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 5 की 5 रोटियां उठा के इन्होंने दे दी। अच्छा, मैंने भी कहा कौन सी घड़ी कौन सी कंपनी की बांधते थे, मगर कमाल यह है कि सब फकीर थे कौन? ये फकीर आने वाले कहां के थे? मक्के के फकीर थे, मदीने के थे, ताइफ के थे, महल्ले के थे, करिए के थे। हम और आप क्या बताएंगे? मौलाना मौदूदी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने तफसीर नबवी लिखते हैं तफसीर अजीजी में कि तुम क्या समझते हो, ये जो अली के दरवाजे पे आके फकीर कभी फकीर कोई बन के आ रहा था, कभी मिस्कीन बन के आ रहा था, कभी असीर बन के आ रहा था, ये कहां के फकीर थे? मैंने कहा साहब मक्के के होंगे, मदीने के होंगे, किसी महल्ले के होंगे, किसी करिए के होंगे, किसी गांव के होंगे, किसी बस्ती के होंगे। तो मौलाना वो फरमाते हैं कि नहीं, ये मक्के मदीने के फकीर नहीं थे। कि मैंने फिर कहा के थे कि ये फकीर यहाँ के नहीं थे, बल्कि ये वही अली के दरवाजे पे भीख मांगने वाला वही अमीन जिब्राइल था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहिए। ये अली के दरवाजे पे फकीर बन के आने वाला, अब समझ में आया कौन सी घड़ी बांधते थे। ये अली के दरवाजे पे फकीर बन के आने वाला, असीर बन के आने वाला वही अमीन जिब्राइल था। अच्छा, मैं जिब्रील से पूछूं, जिब्रील मेरे भाई तुम रोटियां क्या करोगे? फरिश्तों को अगर आप देखें ना, उन्हें खाने की तमन्ना ना पीने की हाजत। फरिश्ते ना खाते हैं ना पीते हैं। अच्छा, मिसाल दे दूं मैं आपको। जनाब इब्राहिम का तरीका यह था, प्रोफेट इब्राहिम का, कि वो जब भी खाना खाते थे किसी ना किसी मेहमान के साथ खाते थे। वो किसी मेहमान को बुला जाके चौराहे पे खड़े हो जाते थे कि साहब कोई गेस्ट कोई मेहमान मिले, उसे घर पे लेके आऊं और उसके साथ खाना खाऊं। हम करते हैं? हम देख के मुंह फेर लेते, ये साथ ना चल दे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो एक दिन, अच्छा रावत में मुझे टाइम पे खत्म करना, आगे बढ़ना है अभी। एक दिन इत्तेफाक से कोई मेहमान इब्राहिम को नहीं मिला। चौराहे पे खड़े हुए थे, मेहमान ढूंढे, कोई नहीं मिला। घर आ गए, मायूस हो गए, खाना नहीं खाया, बैठे हुए थे। अल्लाह ने कुछ लोग दरवाजे पे आए, नोक किया, कहा इब्राहिम हम तुम्हारे मेहमान बन के आए हैं। इब्राहिम खुश हो गए, मेहमान मेरे दस्तरखान पे आ गया। दस्तरखान बिछा और बिछाने के बाद खाना लगाया गया। जैसे इब्राहिम ने कहा बिस्मिल्लाह, कहा इब्राहिम सुनो, हम कोई इंसान नहीं है बल्कि हम फरिश्ते हैं, हम खाने को हाथ ही नहीं लगाएंगे। अल्लाह ने तुम्हारा दिल रखने के लिए हमें तुम्हारे दरवाजे पे भेज दिया कि मेरा खलील खुदा इब्राहिम, अल्लाह का दोस्त, मेरा हबीब, मेरा दोस्त मायूस हो रहा है, जाओ फरिश्तों इसके दरवाजे पे मेहमान बन के जाओ। फरिश्ते आ गए, कहा इब्राहिम बैठ तो गए हैं मगर हम खाने को हाथ नहीं लगाएंगे, खाना तुम ही खाओ। क्यों? कहा क्योंकि हम फरिश्ते हैं। फरिश्तों ने जब इब्राहिम के घर पे आए तो अपनी पहचान कराई, हम फरिश्ते हैं। कमाल है अली का घर। फरिश्ता जब अंबिया के घर पे आता है तो अपनी पहचान फरिश्तों से कराता है, जब अली के घर पे आता है तो अपनी पहचान फकीरी में कराता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत। ये इनके दरवाजे में जो फरिश्ता है तो कभी आके ये नहीं कहता मैं फरिश्ता में जिब्रील हूं। अंबिया के दरवाजे पे आके कहता मैं फरिश्ता हूं। तो मैंने कहा जिब्रील तुम रोटियां क्या करोगे? वहां तो तुमने हाथ नहीं लगाया, यहां लेके गए, और एक दिन नहीं 3 दिन 5 रोटियां 15 रोटियां लेके जिब्रील जन्नत में पहुंचे। मैंने कहा जिब्रील तुम रोटियां क्या करोगे? तुम्हें ना खाने की तमन्ना है ना पीने की हाजत, तुम खाते ही नहीं हो, करोगे क्या? तो शायद जिब्रील आवाज दे ये अली के दर की खैरात मैं जन्नत के खजानों में मिला दूंगा, ये अली के दर की खैरात मैं जन्नत के खानों में मिला दूंगा। क्यों? क्योंकि जिन्हें यहां मजलिस हुसैन में होने वाली नियाज से एलर्जी है वो जन्नत का खाना ना खा सके। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा है ना, बड़े फतवे हैं साहब। वो नियाज की जरूरत नहीं है,
کسی غریب کو دے دو، ہے نا؟ اچھا سب کو سارے غریب محرم میں یاد آتے ہیں، 11 مہینے یہ سب غائب، جیسے ہی محرم گوا اور صاحب نیاز میں لوگوں نے اپنے نام لکھوانا شروع کیا، لیکن صاحب کسی غریب کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم کی، اچھا ایک نئی چیز نکالی ہے، فی بھر دو کسی کی، یہ بھی ہے نا، کسی کی فیس دے دو، بچے کی اسکول کی فیس دے دو، کیوں بھیا حسین کا حق کاٹ کے کیوں دے دو؟ اگر دین کو پڑھا ہوتا تو یہ حسین کا حق نہ کاٹتے، جہاں تم نیاز پہ پابندی، نیاز کو روک کے اور بیوہ و یتیموں کی تمہارا خیال تمہیں آ گیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر خمس کو بھی واجب کیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کو بھی واجب کیا ہے، یہ خیرات و صدقات تمہارے ہی لیے ہیں، اگر اپنا خمس نکالو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات نکالو، اس کے بعد جتنی بیواؤں کی مدد کرنا کرتے پھرو، جتنے بچوں کی فیس بھرنا ہے بھرتے پھرو، جتنے یتیموں کی پرورش کرنا ہے کرو۔ میرا مولا کے یہ جملے مولا علی کے، مولا فرماتا اگر انسان اپنے سارے واجبات ادا کرے، انسان اگر اپنے سارے واجبات ادا کرے تو دنیا میں کوئی غریب ہی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس ہم پہ واجب ہے، ہم نکالتے نہیں ہیں، زکوٰۃ ہم پہ واجب ہے، ہم ادا نہیں کرتے، خالی جیسے نیاز کی بات آتی کہ بچوں کی فیس بھر دو، نیاز روک دو، خلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہاں یہ فتوے ہیں، بڑے فتوے ہیں صاحب۔ اچھا جانتے اس کی وجہ بھی ہے، یہ فتوے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ہر آدمی کو منبر پہ آنے کی رضا دے دی ہے، جسے دیکھو بیٹھا اچھا دیکھ کمال دیکھیں، جب حق مارتا، اچھا کتنے مظلوم ہیں اہل بیت، ان کا حق پہلے سے ہی مارا جا رہا ہے، اس زمانے بھی مارا گیا، آج ہمارے یہاں لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں بالکل، یتیموں کو پالنا آپ کی ذمہ داری ہے، بیواؤں کا سہارا بننا آپ کی ذمہ داری ہے، کوئی بچہ فیس نہیں افورڈ کر سکتا، آپ کی ذمہ داری ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ حسین کا حصہ کاٹ کے دے دو۔ آپ خمس ادا کرو، کتنے لوگ دیتے ہیں آپ خود جانتے ہیں، وہ نکالو، زکوٰۃ اپنی ادا کرو، اس کے بعد لوگوں کی مدد کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اچھا روٹیاں 5 کی 5 روٹیاں سب نے دے دی۔ کل کا جملہ اگر ذہنوں میں آپ کے ہو کہ جب بات کہیں نہیں بنتی آبجیکشن، کہ صاحب یہ کون سی سخاوت ہو گئی؟ اگر فقیر آیا تھا مانگنے کے لیے اہل بیت کے دروازے پر تو 1 روٹی دے دیتے، 4 مل بانٹ کے کھا لیتے، ہے نا؟ اور ہم یہی کرتے، اگر فقیر آ جاتا اور 5 روٹیاں ہوتی، 1 دے دے، 4 ہم کھا لیتے۔ کہ یہ کون سی سخاوت کے صاحب سب نے دے دی، علی نے بھی دے دی، فاطمہ زہرا نے بھی اٹھا کے دے دی، حسن و حسین نے، کمالیہ گھر کی کنیز فضہ نے بھی دے دی، سب نے دے دی، 1 دیتے، 4 مل بانٹ کے کھا لیتے۔ نہیں، وہ اہل بیت ہے، تم ہو، وہ اہل بیت۔ کسی نے آ کے مولا علی سے کہا یا علی حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، نام حاتم طائی کا بہت بڑا سخی تھا، کتنا بڑا؟ اتنا بڑا سخی تھا حاتم طائی کہ اس کے محل میں 40 دروازے تھے، 40 ڈور، 40 دروازے، وہ ایک مانگنے والے کو 40 دروازے دیتا تھا، اس دروازے پہ دیا، پھر اس دروازے پہ دیا، پھر اس پہ دیا، اس پہ دیا۔ ہم دیتے ہیں، ایک پہ دیتے ہیں۔ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ پلٹانا، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ پلٹانا۔ اسلام نے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کافر بھی کرتا ہے، کافر، آپ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہو، اگر کافر بھی کرتا ہے تو اسلام نے اس کی تعریف کی ہے، ایک ہے جنرسٹی سخاوت اور ایک ہے جسٹس عدل۔ اگر کافر نے بھی کیا ہے اسلام نے اس کی تعریف کی ہے۔ کہ مولا وہ ایک مانگنے والے کو 40 دروازوں سے دیتا تھا، فقیر ایک ملتا ہے 40 دروازوں سے، مگر علی نے کہا اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس کی سخاوت کو قبول کرے کہ اس نے 40 کو دیا ہے، مگر قیامت کا جملہ مولا نے کہہ دیا، اللہ مولا 40 دروازے سے دے رہا تھا کہ اللہ اس کی سخاوت کو قبول کرے، مگر ایک ہی دروازے پہ اتنا کیوں نہ دے دیا کہ 40 پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے؟ ایک ہی دروازے، ایک پہ 40 سے دے نا، ایک ہی دروازے پہ اتنا کیوں نہ دے دیا کہ 40 پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے؟ اب سمجھ میں آیا سب نے اپنی روٹیاں کیوں دی، کیونکہ فقیر مانگ رہا تھا علی کے دروازے پر، اگر اسے 1 روٹی مل جاتی، وہ 1 لے کے دوسرے دروازے پہ جاتا، دوسرے کے بعد تیسرے پہ جاتا، تیسرے کے بعد چوتھا پہ جاتا۔ علی بتانا یہ چاہتے تھے یہ علی کا در ہے، جو ایک بار اس دروازے پہ آ جاتا ہے اسے در بدر بھٹکنا نہیں پڑتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ یہ علی کا دروازہ ہے،
یہاں 40 پہ نہیں، ایک ہی پہ اگر ایک پہ ہی اتنا مل جائے، علی وہ ہے جو فقیر کو دے دے دولت مند بنا دیتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا کتنی روٹیاں گئیں؟ 15. 3 دن میں 15 روٹیاں. کس نے بنائی روٹیاں؟ شہزادی فاطمہ زہرا نے. شہزادی کا دستور یہ تھا کہ ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی، ایک دن فضا کرتی تھی. اب اگر دیکھو میں یہ کہہ دوں کہ بیوی نے ایک دن بنائی، فضا نے 2 دن، آپ مجھے روک نہیں سکتے. ہو سکتا ہے 2 دن بنائی ہو، مگر چلیے میں آپ ہی کی بات رکھ لیتا ہوں. 3 دنوں میں اگر شہزادی فاطمہ زہرا نے 2 دن روٹیاں بنائی ہوں گی تو ایک دن تو فضا نے بنائی نا. ایک دن تو فضا نے بنائی. اپنی عظمتوں کو سلام کرو. لوگ کہتے ہیں وہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں. سورہ دہر جا کے پڑھنا 76واں سورہ قرآن کریم کا، 76واں سورہ. اس 76ویں سورہ میں روٹیاں کتنی گئی؟ 15. 76ویں سورے میں اللہ نے 30 آیتیں بھیجی ہیں. ایک آیت پہ ایک روٹی پہ 2 آیت، ایک روٹی پہ 2 آیت. اگر 2 دن فاطمہ نے بنائی تو ایک دن تو فضا نے بنائی ہوگی. سوچو فضا کی عظمت. ارے شہزادی جس کی کنیز فضا کی روٹیوں پر سورہ دہر نازل ہو جائے، اس فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہوگی؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک دن تو بنائی ہوگی نا فضا نے. اچھا میں اور آسان کروں، آپ سورہ دہر جا کے پڑھنا. آپ فضا نے 3 تو بنائی ہیں. سورہ دہر میں 3 جگہ فضا کا لفظ آیا ہے. 3 جگہ سورہ دہر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا. یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو یتیموں کو، اسیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو 15 روٹیاں اور 30 آیتوں والا سورہ 2 دن فاطمہ زہرا نے بنائی، شہزادی نے. ایک دن تو بنائی نا کنیز نے. اچھا کنیز تو ہم کہہ رہے ہیں، کنیز ہماری نہیں ہے فضا، کنیز فاطمہ زہرا کی ہے. شہزادی فضا فاطمہ زہرا کی. ایک دن جناب فضا سلمان 10ویں درجے پہ فائز ایمان کے. سلمان سے بڑا صحابی کوئی ہے نہیں. اتنی بڑی سند اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو نہیں دی. ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ایک مقام. السلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے. سلمان وہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے خود کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. ایک دن سلمان نے فضا سے آ کے کہا فضا تمہیں پتا ہے میں وہ ہوں کہ جس کی جنت مشتاق ہے. 10ویں درجے پہ سلمان، 9 پہ ابو ذر. یہ 9 10ویں پہ ہم کہاں ہیں؟ ہم خود اپنا چیک کریں خود ہی. میں آپ کو نہیں کہوں گا، آپ مجھے نہیں کہیں، خود چیک کریں ہم ہمارا لیول ایمان کا کیا ہے. مگر سلمان 10ویں درجے پہ. فضا میں وہ ہوں کہ جس کی جنت مشتاق ہے، جنت چاہتی ہے کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں. فضا تھی، فاطمہ زہرا کی کنیز تھی. کہ سنو سلمان، جنت تمہاری مشتاق ہے، تم جنت میں جاؤ گے فیوچر میں. سلمان جنت، یہ حدیث تم مجھے بتا رہے ہو، میں نے بھی سنی ہے یہ حدیث کہ تم جنت میں جاؤ گے. میں تو رہتی جنت میں ہوں. تم جنت میں جاؤ گے، میں تو رہتی جنت میں ہوں. سنو میں وہاں رہتی ہوں جہاں جنت کے سردار رہتے ہیں. علی قسیم النار جنہ، میں اس کے ساتھ رہتی ہوں. فاطمہ خاتون جنت، میں اس کے گھر میں رہتی ہوں. الحسن والحسین سید شباب الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، میں اس کے گھر میں رہتی ہوں. تم جنت میں جاؤ گے، میں جنت والوں کے ساتھ رہتی ہوں. تم جنت میں جاؤ گے، میں جنت میں رہتی ہوں. ارے میں نے جنت والوں کو کبھی یہاں روٹیاں مانگتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی جھولا جھلاتے دیکھا ہے، کبھی کپڑے لاتے ہوئے دیکھا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک سال پڑھ دے محمد والے محمد. سلمان تم جنت میں جاؤ گے، میں تو رہتی جنت میں ہوں. فاطمہ زہرا کا گھر جنت سے کم نہیں ہے. وہاں کے یہاں سے لے گئے روٹیاں مانگ کر، وہاں کے
اچھا جنت جب آپ سنیں دیکھیں سورہ دہر ایک لفظ اس میں اور بھی ہے آیت قرآن کریم کی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اے اہل بیت ہم نے تمہیں جزا میں جنت دی اور حریرا نے لباس سلک اور لباس جنت دیا. یہ اسی میں ہے، سورہ دہر میں ہے. بہت لمبی بات نہیں ہوا، ایک لفظ ہے اس میں جزا، ہم نے تمہیں جزا میں جنت دی. جزا میں عربک لینگویج میں دو جملے بولے جاتے ہیں، دو ورڈ، ایک ہے جزا اور ایک ہے عطا. دونوں کے معنی دینے کے ہیں، عطا کے معنی بھی اور جزا کے معنی بھی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جزا کہتے ہیں آپ کسی سے خوش ہو گئے اور آپ نے تسبیح اٹھائی مجھے دے دی، یہ دی نہیں ہے میری ہے، غلط فہمی میں نہیں، ہاں یہ فقط میں مثال دے رہا ہوں. آپ مجھ سے خوش ہو گئے، سارا بڑی صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھی آپ نے، یہ تسبیح آپ کے لیے، یہ ہے آپ کی عطا. ہو سکتا ہے آپ سے میری بات بگڑ جائے، چلے ہماری تسبیح واپس کرو ہماری جو آپ کو دی تھی، حق ہے نا مجھے دینے کا، واپس کروں گا کیونکہ آپ نے عطا میں دی ہے، ہدیہ میں ایسے ہی دے دی. لیکن ایک لفظ ہے جزا. جزا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی سے کوئی کام لیا اور اس نے وہ کام کیا، جب شام کو جانے لگا کہ صاحب آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ اس کی جزا یہ ہے. آپ نے اس پہ احسان نہیں کیا ہے، آپ نے کام لیا ہے. خدا کی قسم آیت کا جملہ یہ ہے، وہ جزاء بما صبروا جنتم وحریرا، اے اہل بیت ہم نے تمہیں جزا میں جنت دی ہے، عطا میں نہیں. اہل بیت ہم نے تمہیں جزا میں جنت دی، یعنی اہل بیت نے جنت خیرات میں نہیں لی ہے، اپنے بازوؤں کی طاقت پہ لی ہے، جزا میں جنت لی ہے. یعنی جنت کے مالک اہل بیت ہیں، تو جب جنت کے مالک اہل بیت ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، کسی کو ماتم پہ دے دے یا آنسو پہ دے دے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اس لیے کہ جزا میں عطا میں نہیں. اچھا جب جناب آدم جنت سے نکالے گئے تو جنت کا لباس پہنے ہوئے تھے. اللہ نے آواز دی، آدم دنیا میں جا رہے ہو؟ کہا پروردگار تو بھیج رہا ہے. کہا ایک کام کرو، یہ جو لباس ڈریس پہنے ہوئے ہو جنت کی، اسے اتار دو. پروردگار کیوں؟ کہا آدم کیونکہ یہ جنت کا لباس ہے، یہ وہی پہن سکتا ہے جو جنت میں رہے. اب چونکہ تم دنیا میں جا رہے ہو تو لباس جنت تمہارا اب وہاں نہیں ہے، واپس جب آؤ گے پھر مل جائے گا. مگر دنیا میں جا رہے ہو، لباس نہیں، جنت کا لباس جنت میں چھوڑو اور واپس جاؤ دنیا میں. جب آؤ گے ملے گا، لیکن ابھی جنت میں ہو تو لباس پہنو. دنیا میں جا رہے ہو، لباس اتارو. جانتے آپ کے دادا کیسے آئے ہیں جناب آدم دنیا میں؟ پتے لپیٹ کے بدن پر. اللہ نے لباس اتروا لیا جنت میں، کیوں؟ جنت کا لباس تھا. اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. میں نے کہا پروردگار یہ تو نے قانون بنایا کہ آدم جنت سے جا رہے ہو تو لباس جنت میں اتارو. لباس جنت کا ہے، جنت میں رہ کے پہن سکتا. اے میرے مالک، ایک دن میں نے دیکھا کہ عید کی شب تھی، عید کی رات تھی. حسن و حسین نے کہا اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ فاطمہ زہرا نے کہا کل درزی لے کے آئے گا، کل درزی لے کے آئے گا. پروردگار تو نے رضوان جنت کو حسنین کا ٹیلر بنا کے، حسنین کا درزی بنا کے لباس جنت دنیا میں فاطمہ کے دروازے پہ بھیج دیا، علی کے دروازے پہ بھیج دیا، حسن و حسین کے کپڑے جنت سے بھیج دیے. اے مالک تیری سنت تو بدلتی نہیں، قرآن ہے تیری سنت بدلتی نہیں ہے، تیرا فیصلہ بدلتا نہیں ہے. آدم جانے لگے، تو نے لباس اتروا لیا. وہاں سے فاطمہ زہرا نے کہا تو نے کپڑے یہاں سے بھیج دیے، اب بھی تو لباس جنت ہی کا ہے، آدم سے اتروایا کیوں؟ ہر اہل بیت کے لیے بھیجا کیوں؟ آدم سے اتروایا کیوں؟ حسین کے لیے بھیجا کیوں؟ کہا تم نے فرق نہیں سمجھا، آدم جنت میں رہتے ضرور تھے، جنت کے مالک نہیں تھے، اس لیے جب جانے لگے لباس اتروا لیا. اہل بیت جنت کے مالک ہے، چاہے لباس جنت میں آ کے پہنے یا دنیا میں منگا کے پہنے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. صلوات پڑھے محمد والے محمد. انبیاء جنت کے مالک نہیں ہے، اہل بیت جنت کے مالک ہے. اور جسے چاہے جب چاہے اب ان کی مرضی ہے.
ہم کون ہے یہ کہنے والے کہ صاحب آنسو پہ ملے گی یا نہیں ملے گی، ماتم پہ کیسے ملے گی؟ یہ ہم سے نہ پوچھو، جب وہ دے ان سے پوچھنا کہ آنسو پہ کیوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تنہا ہے حسین پہ رونا، یہ تنہا عمل ہے دنیا کا جس پہ اللہ نے جنت کو واجب قرار دے۔ جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، لائیو میں لے جا رہی ہے، تنہا ہے حسین پہ رونا۔ اس لیے کہ فاطمہ زہرا سے پیغمبر نے پہلے ہی دن وعدہ لیا تھا، شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے، تم کیا دو گے، تم کیا دو گے، تم کیا دو گے۔ یہ وعدہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ اچھا جسے نہیں چاہیے آنسو پہ وہ نہ لے، مگر ہم تو اسی کے بھروسے پہ ہیں نا۔ ہمارا ذریعہ نجات ہی مجلسیں ہیں، ہماری نجات کا سامان ہی مجلسیں ہے۔ کیوں؟ اچھا جنت کیوں حسین کی؟ کیوں حسین نے قربانی ہی اتنی بڑی دی ہے۔ کربلا کا میدان اور 4 محرم ہے نا، 5ویں مجلس۔ سوچیں آپ کتنی 1400 برس کے بعد آپ جب حسین کی قربانی سنتے ہیں، فقط سنتے ہیں، تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب آتا ہے، دل پھٹتا ہے۔ سوچو حسین کا جگر، حسین کا دل، کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو کٹتے ہوئے، قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ سوچ عزیزان گرامی، کیا قیامت کا منظر تھا حسین کے لیے۔ آج جب 4 محرم آئی نا، تو ہر محرم، ہر دوسری تیسری تاریخ کو فوجیں آنا شروع ہوئی۔ 4 محرم کو عمر سعد اور شمر ملون کا لشکر آیا ہے۔ جیسے ہی فوج یزید میں خوشیاں منائی جانے لگی، زینب نے فضہ سے پوچھا، فضہ کیا ہوا، یہ خوشیاں کیسی ہیں؟ فضہ در خیمہ پہ آئی، واپس آئی کہ بی بی شہزادی آج شمر ملون کا لشکر آیا ہے۔ زینب کا دل پھرایا، بھائی کو خیمے میں بلایا، آوازی بھیا کیا اتنے بڑے زمانے میں اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے آپ بلاؤ اور آپ کے لیے نہ آئے؟ آواز زینب نے حبیب کو کربلا میں یاد کیا ہے، کہ بھیا ایک ایسا ہے کہ اسے اگر آپ بلاؤ گے تو وہ آئے گا ضرور۔ کہ بہن کون؟ اے بہن زینب، کس کی بات کر رہی ہو؟ بابا کا زمانہ تم نے دیکھا، بھیا حسن کا زمانہ تم نے دیکھا، ماں فاطمہ زہرا کی شہادت تم نے دیکھی، ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میرا نانا مارا گیا، میرا بابا مارا گیا، میرے بھائی حسن کے جنازے پہ تیر برسا دیے گئے، میری ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا۔ آوازی بھیا مگر ایک ہے، اسے بلاؤ گے تو آئے گا۔ اے بی بی کون؟ کہ بھیا آپ کے بچپن کا دوست حبیب کوفے میں حسین نے حبیب کو خط لکھنا شروع کیا۔ اے حبیب ہم کربلا کے میدان میں ہیں، اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں آ جاؤ۔ زان گرامی، علماء پڑھتے ہیں کہ زینب نے جملہ کا بھیا اس خط میں ایک جملہ اور بڑھا دو۔ اے بی بی کیا؟ کہ حسین لکھ دو، اے حبیب میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں، میرے ساتھ رسول کی نواسیاں بھی ہیں۔ زان گرامی، قاصد نے خط لیا اور لے کے کوفے پہنچا۔ حبیب ہے اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں کہ ایک بار کسی نے دق الباب کیا۔ حبیب دروازے پہ پہنچے، کون؟ کہ انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، خط لے کے آیا ہوں۔ حبیب نے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے، کھولا اور ایک بار آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ زوجہ پوچھی حبیب کیا ہوا؟ کہ فاطمہ زہرا کے لال نے کربلا کے میدان میں بلایا ہے، سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ کہ حبیب کیوں؟ کہ سن اگر میں گیا تو میں شہید ہو جاؤں گا، تو بیوہ ہو جائے گی، میری شہادت واقع ہو جائے گی، سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ زوجہ تھی، مومنہ تھی، آوازی حبیب حسین تیرے بچپنے کا دوست، حسین کو اپنا دوست کہتا ہے، فاطمہ زہرا کا لال کربلا کے میدان میں تنہا ہے، چاروں طرف آدھا ہے، تو نہیں جائے گا؟ آوازی نہیں میں جاؤں گا، ارے میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ آوازی حبیب میں خاک کھا کے گزارا کر لوں گی، مگر اگر تو نہ گیا تو محشر میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ عزیزان گرامی، کوفے کا ماحول ہے کہ ایک بار حبیب اپنے غلام کو آواز دی، جا میرا گھوڑا لے اور فلاں مقام پہ جا کے ٹھہر جا، رات کا اندھیرا ہوگا، میں آؤں گا۔ عزیزان گرامی، حبیب کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اب جو حبیب نے سنا تو کیا سنا؟ گھوڑا ہے، جانور ہے،
پریشان ہے. غلام کہتا ہے گھوڑے سے اے گھوڑے پریشان نہ ہو, اگر حبیب نہ آیا تو تیری پشت پہ سوار ہو کے میں حسین کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچوں گا. حبیب نے سر پیٹا, اللہ اکبر. رسول کے لواسے پہ وہ وقت آ گیا, حبیب سوار ہوئے, کربلا میں پہنچے. ایک بار فضہ دوڑتی ہوئی شہزادی کے پاس آئی, اے بی بی حسین کا دوست حبیب آیا ہے. کہ فضہ جا کے حبیب کو بلا کے لا. فضہ آئی, کہ زینب نے تمہیں یاد کیا ہے. حبیب لرز گئے, علی کی بیٹی اور مجھے بلا رہی ہے. در خیمہ پہ آواز شہزادی, غلام حاضر ہے. آواز حبیب تمہارا بڑا احسان, تم کربلا میں آ گئے. حبیب کوفہ تمہارا شہر ہے. اے حبیب مجھ سے وعدہ کرو میرے سر کی چادر سلامت رہے گی. آواز بی بی میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے سر کی چادر سلامت رہے گی. عزیز گرامی وہ وقت آ گیا کہ کربلا کا میدان سجا. حبیب مقتل میں پہنچے, حبیب شہید ہو گئے. کہہ کے آئے تھے نا زوجہ سے کہ مجھے شہادت ملے گی. بعض علماء یہ روایت پڑھتے ہیں, میں نے کسی کتاب میں پڑھی نہیں, علماء سے سنا ہے. وہ پڑھتے ہیں کہ جب شام غریبہ آئی تو حبیب کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میں تجھے کفن دیتی ہوں, تو کربلا کے میدان میں جا. اور حبیب نے مجھے کہا تھا اس کی شہادت واقع ہو جائے گی, میرا شوہر ہے, کفن لے کے جا, حبیب کو لے جا کے کفن دے دے. اگر تو حبیب کو کفن دے آیا میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گی. حبیب نے غلام نے کفن لیا, کربلا کے میدان میں آیا, واپس کوفے پہنچا, دروازے پہ جا کے کفن کو پھینک دیا. زوجہ نے پوچھا کیوں کفن نہیں دے گا؟ کہا میری غیرت نے تقاضا نہ کیا. پوچھا کیوں؟ کہا جا حبیب کا لاشا پڑا تھا, وہی عباس کا لاشا پڑا ہوا تھا, وہی علی اکبر کا لاشا تھا, وہی فاطمہ کے لال حسین کا لاشا تھا. ارے میری غیرت نے تقاضا نہ کیا حبیب کے لاشے کو کفن مل جائے, فاطمہ کے لال کا لاشا بے گور و کفن رہ جائے. ماتم حسین.